حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو بہت نرم و نازک پایا۔ میں نے ہر قسم کے ریشمی کپڑوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا، لطیف نہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ہر وقت خوشبو مہکا کرتی تھی، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ کوئی بھی اچھی خوشبو نہیں سونگھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو نہایت ہی لطیف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر پسینوں کے قطرات موتیوں کی صورت میں ڈھلکا کرتے تھے، چنانچہ آپ کے جسم اطہر سے اٹھنے والی خوشبو مسحور کن تھی اور دیر تک آتی رہتی تھی۔ اور حضرت انس کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کو خوشبوؤں میں استعمال کیا کرتی تھی، اور اس خوشبو کو مدینہ کے لوگ آپ سے لے لیا کرتے تھے، اور اکثر مدینہ طیبہ کی شادی بیاہوں میں اور دیگر تقریبات میں اس خوشبو کا استعمال کیا جاتا تھا۔ حدیث میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے پسینے والی خوشبو کا یہ اعجاز تھا کہ یہ خوشبو مہینوں تک برقرار رہتی تھی اور اس کی مہک کا اثر زائل نہیں ہوتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی جس گلی سے گزرتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہاں سے ہوا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے خوشبو پھوٹا کرتی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال جب قریب آیا، آپ نے یہ وصیت کی کہ جب میں مروں تو میرے جسم پر اسی خوشبو کا استعمال کرنا کہ جس خوشبو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ شامل ہے، اور میرے کفن پر بھی اس خوشبو کو ملنا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ پر، آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں ابداً ابداً درود اور سلام۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔